محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا حصہ واقعہ فیل، 11واں باب۔ مگر وہ ایک بات جو بڑی پراسرار اور خوفناک بات تھی۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ جب عبد المطلب نے یہ کہا کہ اس گھر کا ایک مالک ہے، وہی اپنے گھر کو تباہ کرنے والوں کے ہاتھوں سے بچائے گا، میں تو صرف اپنے 200 اونٹ واپس لینا چاہتا ہوں، تو ابرہہ اور اس کے درباری سخت مشکل میں پڑ گئے، کیونکہ ابرہہ نے کہا تھا کہ ہم تم سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، ہم تو صرف اس گھر کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اگر کوئی مزاحمت کرے گا تو ہم اس سے لڑیں گے۔ اور عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹ طلب کر کے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ابرہہ کے کام میں مزاحمت نہیں کرنا چاہتے، نہ اس گھر کی حفاظت کے لیے اس سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح قریش اور اہل مکہ پر حملہ کرنے یا ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا، مگر وہ دوسری بات بڑی پراسرار اور خوفناک بات تھی۔ اس گھر کا ایک مالک ہے جو اپنے گھر کی آپ حفاظت کرے گا۔ وہ کون ہے؟ قریش کا یہ بوڑھا سردار جس لہجے میں یہ بات کہہ رہا ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اس گھر کے مالک کی طاقت اور قوت اور بڑا اعتماد اور یقین ہے کہ وہ ہمارے اس زبردست لشکر کے لیے بہت کافی ہے، وہ ہمارے ارادوں کو ناکام بنا دے گا اور اپنے گھر کو لازماً بچا لے گا۔ کیا واقعی یہ خدا کا گھر ہے؟ کیا خداوند خدا اس گھر کا مالک و محافظ ہے؟ اس کی برکتیں اس گھر کو حاصل ہیں؟ عبد المطلب کو اور مکہ والوں کو اس بات پر بڑا یقین معلوم ہوتا ہے، یہ ان کا صرف وہم و خیال ہے یا ان کے اس احساس و یقین کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے؟ اگر ان کی بات سچی ہے تو ابرہہ نے دل ہی دل میں کانپ گیا۔ کیا میں یہاں خداوند خدا سے لڑنے کے لیے آیا ہوں؟ وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، ایک مبہم سا خوف اس کے دل پر چھاتا جا رہا تھا۔ اسی عالم اضطرار میں اس کی نظریں عبد المطلب کے چہرے پر دوڑتی رہیں۔ وہ ایک مطمئن اور سچا چہرہ تھا، سچا اور مرعوب کن، ایک ایسا چہرہ جو چپکے چیلنج دے رہا ہو کہ اے حبشیوں کے سردار، اے ابرہ الاشرم، وہ کہ جس نے یمن اور نجران کو فتح کیا، وہ جس نے ذونواس کے خانوادے کو اور ان کے لشکروں کو پامال و تاراج کر دیا، اس گھر پر حملہ کر کے تو دیکھ تیرا کیا حشر ہوتا ہے۔ ابرہہ نے گھبرا کر عبد المطلب کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور کڑک کر اپنے ایک سردار کو حکم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ جب عبد المطلب وہاں سے لوٹے تو ابرہہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اس وقت تک ان کو دیکھتا رہا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ عبد المطلب اپنے 200 اونٹ لیے ہوئے مکہ واپس چلے آئے۔ لوگ بے چینی سے منتظر تھے اور ان کے بارے میں سخت پریشان اور فکر مند۔ ان کو صحیح و سلامت اونٹوں کو لاتے ہوئے دیکھا تو اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب نے دوڑ کر عبد المطلب کو گھیر لیا۔ عبد المطلب نے جو کچھ ماجرا گزرا تھا انہیں بتایا، پھر ان کی آواز بلند ہوئی، مقابلہ بے سود ہے، میں ان خونخوار وحشیوں کو دیکھ رہا ہوں
جو خوفناک ہاتھیوں کے ساتھ آئے ہیں ان سے لڑنا بے سود ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم پہاڑوں پر چلے جائیں کیونکہ ہم ان کی مزاحمت نہیں کر سکتے۔ لوگ چیخے، ایک شور و غل سا اٹھا۔ پرجوش نوجوانوں نے تلواروں کو فضا میں لہرا کر کہا، نہیں، ہم لڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ عبد المطلب کچھ دیر تک بڑے وقار و سنجیدگی سے انہیں دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا، میں ابرہہ کی قوت و طاقت دیکھ کر آ رہا ہوں، سنو جو کچھ میں بتاتا ہوں۔ پھر عبد المطلب نے حبشیوں کے لشکر کی ساری باتیں انہیں بتائیں اور جنگ کے نتائج سے انہیں اچھی طرح آگاہ کیا۔ رہ گیا خانہ کعبے کا معاملہ۔ انہوں نے داہنے ہاتھ سے بیت اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کوئی لاوارث گھر نہیں ہے، ہمارے جد امجد کا بنایا ہوا یہ گھر اللہ کا گھر ہے۔ اللہ جو غالب اور طاقتور ہے وہی اس گھر کی حفاظت کرے گا، بلکہ وہ ان ویشیوں کو سمیٹ کر یہاں لایا ہی اسی لیے ہے کہ ان کو تباہ و برباد کر دے اور دنیا بھر کے لوگوں کو جتلا دے کہ ان میں سے کوئی بھی بری نیت لے کر اس گھر کا قصد نہ کرے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ گھر اسی طرح اپنی جگہ قائم و برقرار رہے گا اور یہ وحشی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ لوگ کعبے ہی کے لیے اتنے پرجوش تھے۔ عبد المطلب نے بھرپور یقین سے جب یہ بات کہی تو ان کو بھی خانہ خدا کے محفوظ رہنے کا اسی طرح یقین آ گیا جس طرح بوڑھے عبد المطلب کو اس بات کا یقین تھا، اور انہوں نے شہر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا